اگر اللہ تمہارے دل سے دعا کا خیال نہیں نکال رہا اور بار بار دعا کا خیال تمہارے دل میں لا رہا ہے، یہ اس کی طرف سے قبولیت کا اشارہ ہی سمجھو۔ اللہ تعالیٰ کے لیے حالاتوں کو بدلنا مشکل نہیں ہے، وہ چاہے تو 1 منٹ سے پہلے نصیب کو بدل دے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کا اشارہ دے رہا ہے کہ اب بھی سب ختم نہیں ہوا، اب بھی کن کی امید باقی ہے۔ تمہارے نصیب کو تمہاری چاہت کے مطابق اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے۔ سجدہ شکر لازم ہے اس درد پر بھی، اور اللہ تعالیٰ سے جو انسان وعدہ کرا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ ہر مشکل کے بعد آسانی لاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ ہمیں یقین اور صبر کے بارے میں اور معجزوں کے بارے میں قرآن کے ذریعے بتایا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ پر پھر یقین کیوں نہ کریں؟ اور تمہاری دعاؤں کے قبول ہونے میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، تو یہ تمہارے لیے ہی بہترین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہترین وقت پر وہ چیز تمہیں دیں گے جو تم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے لیے معجزے کرنا ناممکن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو 1 سیکنڈ میں بھی معجزے کر کے تمہیں دکھا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں جانتا ہے کہ تم کتنا اللہ تعالیٰ کو منا سکتے ہو اور تم اس کے محبوب بندے ہو۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے تمہاری تقدیر میں کہ یہ چیز اس بندے کی تقدیر میں نہیں ہے، لیکن یہ مجھ سے اتنی دعائیں مانگے گا کہ میں یہ اس کو چیز عطا کر دوں گا۔ تو تم مسکراؤ اور اپنے رب پر پورا یقین رکھو، وہ تمہارے حالات بھی بدلے گا، وہ تمہیں اپنے قریبی بندوں میں بھی شامل کرے گا، وہ تمہیں اپنا دوست بھی بنائے گا، اور وہ تمہیں وہ چیز بھی عطا کرے گا جو تم اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہو۔ اور بار بار دعا کا خیال تمہارے دل میں آنا اور اس چیز کا پھر بھی نہ ملنا، یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ابھی تمہیں اور زیادہ سکھانا چاہتا ہے، اور زیادہ اپنے قریبی بندوں میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ تم راتوں میں اٹھ کر اگر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہو تو پھر سمجھ لو کہ تم اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں شامل ہو چکے ہو۔ جو بندہ رات کے وقت اللہ تعالیٰ سے اٹھ کر نمازیں پڑھ کے دعائیں مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں، اور جوان بندہ جب اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ کر تہجد کے وقت بہت زیادہ مسکراتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے اگر تم تہجد کے وقت تک پہنچ گئے ہو دعائیں مانگتے مانگتے، تو پھر یقین رکھو کہ تمہاری جو دعائیں ہیں وہ قبول ہونے ہی والی ہیں، اور تمہاری ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ تمہیں قبول کرے گا، اور یہ جو بے حد دعائیں ہیں تمہاری وہ ضرور قبول ہوں گی۔ اور اگر قبول نہیں ہوئیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں کوئی بہترین چیز دے دے گا، اور تمہارے نصیب میں دعائیں جو تم مانگ رہے ہو اور تم بار بار سالوں سے مانگ رہے ہو، تو یقیناً وہ چیز تمہارے نصیب میں لکھ دی گئی ہے۔ کوئی بھی انسان اتنے سالوں تک ایک ہی دعا مانگ ہی نہیں سکتا، کوئی بھی چیز اتنی دنوں تک اتنے سالوں تک نہیں مانگ سکتا۔ یقین کرو کہ اللہ تعالیٰ نے وہ چیز تمہارے نصیب میں لکھ دی ہے، جبھی تم اتنے وقت سے تم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہو، تم نے ہار نہیں مانی۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل، اٹس می ذکیہ عالم۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ 2 میریکل اسٹوریز شیئر کر رہی ہوں، میریکل آف استغفار اور میریکل آف تہجد اینڈ استغفار۔ تو پہلی میریکل اسٹوری میں پڑھ کر سناتی ہوں۔ یہ استغفار اور تہجد دونوں کی میریکل اسٹوری ہے، جس میں انہوں نے لکھا ہے پچھلے سال امریکہ میں ایک سالہ ایکسچینج پروگرام کے لیے درخواست دی تھی، اور مجھے امید تھی کہ میں منتخب ہو جاؤں گی، یعنی کہ سلیکٹ ہو جاؤں گی، کیونکہ میں نے اس درخواست پر بہت محنت کی تھی۔ لیکن اس وقت میری اللہ سے قربت زیادہ نہیں تھی، میں اپنی نمازیں بھی چھوڑ دیتی تھی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ میں ریجیکٹ ہو گئی، مسترد ہو گئی۔ اس وقت مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا۔ لیکن جنوری میں نے ترکی میں اسکالرشپ کے لیے درخواست دی۔ اس دوران میں اللہ کے قریب ہوتی چلی گئی۔ میں نے 5 وقت کی نماز شروع کی، رمضان میں تہجد پڑھنا شروع کی، اور استغفر اللہ پڑھنا بھی میں نے شروع کیا۔ اپریل میں مجھے ایک ای میل آئی کہ مجھے اسکالرشپ کے لیے انٹرویو کے لیے سلیکٹ کیا گیا ہے۔ میں نے 5 مئی کو انٹرویو دیا اور پھر نتائج کا انتظار کیا، یعنی رزلٹ کا انتظار کیا۔ اس پورے عرصے میں نے تہجد کبھی نہیں چھوڑی، مسلسل ذکر کرتی رہی، لیلۃ القدر کی راتوں اور عرفات کے دنوں میں بھی اللہ سے دعا مانگی، اور آج ایک طویل انتظار کے بعد مجھے وہ ای میل ملی جس کا انتظار میں کر رہی تھی۔ میں اسکالرشپ کے لیے سلیکٹ ہو چکی ہوں، اور میری جگہ ترکی کے دارالحکومت میں ہو گئی ہے۔ الحمدللہ، اللہ جب چاہتا ہے اور جیسے چاہتا ہے سب سے بہترین راستہ دکھاتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ چھوٹی سی میریکل اسٹوری ضرور تھی، لیکن یہ
ایک میریکل اسٹوری میں انہوں نے سب کچھ بتا دیا کہ جب یہ اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں تھیں تو ان کو وہ چیز نہیں ملی جب یہ وہ چاہتی تھیں، لیکن جب یہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ بھی دیا جو یہ چاہتی تھیں، اور اپنے قریب بھی کیا، اور انہیں اس بات کو سکھا بھی دیا کہ اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اور جب چاہے اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ ہمارے لیے کرتا ہے، لیکن ایک بہترین وقت پر کرتا ہے۔ چلے اب میں آپ کو سیکنڈ میریکل اسٹوری پڑھ کر سناتی ہوں، جو میریکل آف استغفار ہی ہے۔ میریکل اسٹوری میں لکھا ہے، یہ میریکل آف استغفار اور درود ہے۔ اس میں لکھا ہے، میں 7 سال سے شادی شدہ ہوں اور تب سے مسلسل مالی مشکلات کا سامنا کر رہا تھا۔ میں معمولی پیسوں کے بھروسے ٹیوشنز پڑھا رہا تھا۔ میں نے ایک غیر ملکی کمپنی میں ملازمت کے لیے درخواست دی، لیکن 4 مہینوں میں دوبارہ مجھے وہاں سے نکال دیا گیا۔ پھر ایک حادثہ ہوا جس میں میری آئی فون کھو گیا۔ میں نے اپنی محنت کی کمائی سے اسے خریدا تھا۔ اس موقع پر میں نے روزانہ 3000 بار استغفار اور 1000 بار درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد اس کمپنی نے مجھے دوبارہ انٹرویو کے لیے بلایا، اور صرف 1 ہفتے کے اندر مجھے جاب مل گئی، ایسی تنخواہ کے ساتھ جس میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میرا اللہ بہت عظیم ہے۔ درود شریف پڑھنے سے بہت زیادہ میریکلز ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں نے ہمیشہ درود شریف کے بارے میں سنا ہوگا کہ درود شریف جو ہے وہ ڈائریکٹ اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچواتے ہیں، اور پھر وہاں سے ہمیں جواب بھی آتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے بارے میں قرآن میں بھی اس بات کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک بار درود بھیجنا تو ہر مسلمان پر واجب ہے۔ اور جب بھی صحابہ اکرام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے کہ ہمیں یہ پریشانی ہے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ہمیشہ انہیں استغفار اور زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کے بارے میں ہی بولتے تھے۔ ایک حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی درود شریف کے بارے میں، کہ جس میں بتایا گیا ہے کہ وہ ایک صحابی نے ان سے اللہ کے نبی سے بار بار پوچھا کہ ہم کتنی درود شریف پڑھیں، انہوں نے بولا 1/4، پھر 1/3، پھر ایک صحابی نے کہا کہ میں پورا ٹائم ہی اگر درود شریف پڑھتا رہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ تو اور زیادہ بہترین ہو جائے گا۔ صحیح سے الفاظ مجھے اس بارے میں یاد نہیں ہے۔ تو درود شریف کو پڑھنے کے بارے میں حدیثوں سے بھی ثابت ہے، درود شریف سے ہر مسائل حل ہو جاتے ہیں، اور درود شریف پڑھنے والوں کے تو اللہ تعالیٰ ایسے درجات بلند کرتا ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ جب ہمارے اللہ تعالیٰ خود جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو پھر ہماری درود جب ہم بھیجیں گے اللہ تعالیٰ پر، اور اللہ کے نبی کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں گے، تو ہمارے لیے کتنی زیادہ دعائیں قبول ہوں گی۔ ذریعہ مطلب ہم درود شریف کو ذریعہ بنا کر، یہ نہیں کہ ہم اللہ کے نبی سے دعائیں مانگ رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کر دعائیں مانگیں گے، تو ہمارے لیے دعائیں قبول ہونا، ہماری زندگی کی جو مشکلات ہیں وہ ختم ہونا ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی انشاءاللہ۔